Welcome to my channel. Please subscribe, share and like. Thanks and watch my video and support me. Novel 3 Part 4 और मुझे आप सब लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। स्ट्रीम लव पार्ट 4। अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली अरीशा की पेशानी पर रखते वो हंसते हुए बोला, मगर अरीशा इसका लम्स पाते ही 2 कदम पीछे हट गई। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस कैसे मालूम हुआ? देखो, मैं तुम्हें लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरी जान छोड़ दो वरना मैं अपने डैड से कहकर लंबे अरसे के लिए जेल भिजवा दूंगी तुम्हें। ओ रियली डॉल, प्लीज़ मैं भी देखना चाहता हूँ कि कौन है वो जो मुझे जेल लेकर जाता है। प्लीज़ कॉल करो ना, करो अंकल से अभी बात। चलो बाद में कर लेना। अब दूसरी बात का जवाब देता हूँ। रही बात तुम्हारा पता मिलने की, तो वो तुमने खुद ही मुझे दिया है। अरीशा की बात को काटते हाथ इसके करीब होता धीमी आवाज में गोया हुआ। व्हाट? सीरियसली? तुम पागल इंसान हो। देखो, मैं अपने खर्चे पे तुम्हारा इलाज करवा दूंगी, लेकिन बदले में मेरी जान छोड़ दो तो मेरी शादी होने वाली है, समझो बात को। डॉल, एमी तुम्हारी शादी होने वाली है क्योंकि मैं ही हूँ तुम्हारा दिल। आह, तेरे की बातों पर लुत्फानंदोज होते वो इसे पागल कर देने के मूड में था, जो कि गुस्से की ज्यादती से हो भी रही थी। तुम्हारी वजह से मैं पागल हो जाऊंगी, निकलो यहाँ से अभी के अभी। अरीशा गुस्से से चीखती भाग कर बेड के पास आई और कुशन्स को उठाकर खींच खींच कर हाथ को मारने लगी। डॉल, क्या कर रही हो? बहुत लग रही है मुझे, ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, मैं मर जाऊंगा आज। तो कुशन्स को कैच करते हुए चीख कर ड्रामा करते हुए वह आखिर में कहकर लगाकर हंस पड़ा। तुम ऐसे नहीं जाओगे, तुम रुको, अभी बताती हूँ। हाथ के ड्रामे पर वह मजीद तब गई, तभी इसे धमकी देते हुए इंक पॉट साइड टेबल से उठाकर खोलकर अरीशा ने इसके करीब होते सारी की सारी इंक हाथ के शर्ट पर फेंक दी और फिर मुंह फुलाए इसे घूरने लगी। उफ, मेरा निशाना इतना खराब क्यों है आखिर? ये तुम्हारे चेहरे पर गिरनी चाहिए थी। अभी के अभी भी वो खुद को कोस रही थी, जबकि हाथ की महंगी शर्ट का सत्यानाश कर चुकी थी। अरीशा, ये क्या किया है यार? तुम्हारी ननद ने मुझे शर्ट गिफ्ट दी थी, सारी शर्ट खराब कर दी है तुमने। अब लो पकड़ो, इसे साफ करके दो। अगले ही पल अरीशा कहते उसने अपनी शर्ट उतार कर अरीशा को पकड़ा दी। चलो अरीशा, धो कर दो मुझे, हाथ ने गोया हुक्म दिया अरीशा को। वहीं वो हाथ को शर्टलेस देखकर शर्ट वापसी से इसकी तरफ फेंकते अजीब सी शक्ल बनाए रुख मोड़ गई। ये क्या कर रही हो? वापस शर्ट पहनो अपनी, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी टूटी फसलियों को देखने का। अरीशा को हाथ के ऐप से टूटी फसलियां महसूस हुई। वही ये लफ्ज हाथ को शॉक कर गए। अरीशा, ये टूटी फसलियां नहीं है, मेरे रोज की ढेरों की मेहनत है, मेरे एब्स हैं। जो भी हो, मुझे इससे क्या, ये शर्ट पहनो और निकलो यहाँ से अभी के अभी। लापरवाही से हाथ को जवाब देती वो उसे जाने का बोल चुकी थी। अच्छा ठीक है, मैं शर्ट यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, बाद में धोकर वापस दे देना, ठीक है? और हाँ, सबसे ज़रूरी बात जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ डॉल, कल तो मैंने तुम्हें बच्चों वाली किस्त दी थी जिस पर तुम नाराज़ हो गई। क्यों ना कि तुम्हारी बारी तो मैंने आने ही नहीं दी, तो आज तुम मुझे बड़ों वाली दोगी। हिसाब बराबर कर दो। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दिमाग को ठीक है ना? अब जाओ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अगर तुम अभी इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो जान से मार दूंगी मैं तुम्हें। हाथ की बात पर वो गुस्से से चीखते हुए इसे धमकियां देने लगे, जिसका हाथ पर तो क्या असर होना था, वो तो वैसे ही दिलचस्प नजरों से इसे देखे जा रहा था। हम तो आपके हाथों से मरने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन अगर हम मर गए तो आप मेरे बगैर कैसे रहेंगी? ऋषा के वजूद को अपनी मोहब्बत भरी नजरों के हिस्सार में लिए वो फरमाबरदारी से जाहिर कर रहा था। मैं बहुत खुशी खुशी से रहूंगी, समझे? बस तुम निकलो मेरी जिंदगी से। ऋषा साहब गोई से बोले, तो जो भी हो बोलो डॉल, लेकिन तुम्हारी अब से खुशी मेरे साथ ही मसलेंगे। ओह मेरी डॉल, डायरी भी लिखती है। ऋषा से बात करते करते अचानक इसकी नजर ड्रा में पड़ी डायरी पर गई, जिसमें बचपन से लेकर अब तक ऋषा के साथ जो हो रहा था वो इसमें लिखा था, जिसे दिलचस्पी से हाथ पढ़ने में मसरूफ हो चुका था। मेरी डायरी वापस कर दो अभी अभी। अपनी डायरी हाथों में देकर ऋषा गुस्से से चीखी, जैसे वो तो इतनी आसानी से वापस कर देगा। मैं तो नहीं कर रहा, हिम्मत है तो खुद ले लो। हाथ के चैलेंज करने पर ऋषा इसके करीब होते उछल उछल कर हाथ से डायरी लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन हाथ जैसे लंबे ऊंचे इंसान से डायरी लेना बहुत मुश्किल लगा। ऋषा के बस की बात भी नहीं थी। रुको तुम। जब ऋषा को अपनी कोशिश नाकाम होते हुए दिखाई दी तो अब हाथ के पेट पर गुदगुदी करने लगी। यार प्लीज ऐसा मत करो डॉल, ये क्या हरकत है? हंसते हुए हाथ
کے ہاتھ سے ڈیری چھوٹ گئی۔ تب ہاتھ علیشا کو روکنے کے لیے اس کو پکڑنے لگا، لیکن علیشا سے دور ہوتی آخرکار بیڈ پر گر گئی تو ہاتھ بھی اس کے اوپر گرا۔ اٹھو میرے اوپر سے، ہاتھ کو خود کے اتنے قریب محسوس کرتے ہوئے علیشا خوفزدہ ہوئی، اسے دھکیلتے ہوئے خود سے دور کرنے لگی۔ یار آج بہت کام ہے مجھے، اور تم ہو کہ کب سے ڈرامے کیے جا رہی ہو، چپ چاپ مجھے کس کرنے دو، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، رکو میں خود ہی لے لیتا ہوں اپنا گفٹ۔ علیشا کے لبوں کو فوکس کیے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کی مدد سے انہیں چھوتا، وہیں ہاتھ علیشا کی گردن میں ڈالے وہ اپنی منمانیاں کرنے کے ارادے کیے ہوئے تھا۔ وہیں علیشا بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ پلیز 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 بچاؤ کوئی مجھے، بابا پری بس کر دو ڈال، کتنا بولتی ہو تم، اب لگتا ہے مجھے ہی تمہارے منہ کو بند کرنا پڑے گا اپنے انداز میں ہاتھ کی معنی خیز بات پر۔ پہلے تو علیشا نے اپنا وجود مکمل زور لگائے اس سے خود سے دور کرنا چاہا، مگر ناکامی ملنے کے صورت میں وہ بے بسی اور خوف سمیت اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ہاتھ نے جب علیشا کی ایسی حالت دیکھی تو مسکرا کر اپنی انگلیوں کو جوڑ کر پہلے اپنے ہونٹوں سے انہیں چھوا اور پھر وہی انگلیاں علیشا کے ہونٹوں پر رکھ دی۔ جب تک میں تمہارا محرم نہیں بن جاتا تب تک ایسے ہی کس کروں گا، جب میں تمہارا شوہر بن جاؤں گا تو تمہاری اجازت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب میں فی الحال کے لیے یہاں سے جا رہا ہوں، تو شام کو آؤں گا باقاعدہ رشتہ لے کر، اور پلیز یہ شرٹ صاف کر دینا۔ علیشا کو کہنے کے ساتھ وہ اس سے الگ ہوا، بنا شرٹ پہنے ہی کمرے سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا۔ ابھی تک پریشے حمید صاحب اٹھے نہیں تھے، اگر اٹھ بھی جاتے تو بھلا اس سے کیا فرق پڑنا تھا۔ یوں ہی گھر سے باہر نکلے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کر وہ چلا گیا۔ ہاتھ تو اس کے کمرے سے جا چکا تھا، مگر علیشا بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی اس کی باتوں اور حرکتوں پر۔ جیسے جیسے وہ اس کے متعلق یوں ہی بیڈ پر گرے سوچ رہی تھی، ویسے ویسے اس کے خوف کی جگہ بوسہ لیتا جا رہا تھا۔ عجیب قسم کا یہ پاگل شخص ہے جو پیچھے ہی پڑ گیا ہے میرے، اور تو اور سرِ عام سب کے سامنے وہ میرے کمرے میں بھی گھر آ گیا، کسی نے اس کو روکا نہیں۔ مگر کیوں، اس بات کو سوچتے ہی غصے سے علیشا بیڈ سے اٹھی، اپنے کمرے سے نکلی اور سیدھا سیکورٹی گارڈ کے پاس جا پہنچی۔ تمہارا کیا وہ رشتے دار لگتا ہے کہ تم نے اسے یوں ہی گھر کے اندر آنے دیا؟ سیکورٹی گارڈ کے سامنے خطرناک تاثرات لیے اسے جواب طلب کر رہی تھی، جبکہ وہ بیچارہ سر جھکائے مزید شرمندہ ہونے لگا۔ بی بی جی وہ ہاد علی ہے، ہاد علی بہت بڑی شخصیت ہے وہ، اگر میں انہیں روکنے کی جرات کرتا تو شاید اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، اس لیے معذرت بی بی جی۔ کیا کیا آخر چیز کیا ہے یہ ہاد علی؟ میں تو اسے جانتے ہی نہیں، تم بولو کون ہے یہ، بتاؤ مجھے۔ سیکورٹی گارڈ کا ہاتھ کے نام سے بھی خوفزدہ ہونا علیشا کو مزید تپش دلا گیا تھا۔ میم صاحب ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ جہاں پر ہاد علی دکھائی دیے جائے وہاں سے اپنا راستہ بدل لو۔ سیکورٹی گارڈ کی کہی ہوئی بات پر علیشا ہمیں سکیڑ کر اسے گھورنے لگی۔ اچھا اب بس کرو اپنے ہاد علی کا گن گانا، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، سمجھے تم؟ علیشا اپنا غصہ جو کہ اس سے ہاتھ پر تھا اب اس بیچارے سیکورٹی گارڈ پر نکالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تب تک علیشا بھی نہ جانے کیسے آج اتنی جلدی جاگ کر وہیں پر چلی آئی تو علیشا کو یوں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کیا ہوا عرشی، آج تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئی ہو؟ یہاں کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں پری، بس ویسے ہی، یہ بات مجھے تم سے پوچھنی چاہیے، آج خیریت تو ہے جو اتنی جلدی جاگ گئی ہو؟ اچھا چلو تیار ہو جاؤ، آج تو جلدی سے ہی جانا ہے نا یونی؟ علیشا کے پکارنے پر اسے دیکھتی وہ اسے اپنے کمرے کی طرف تیار ہونے کو چل پڑی تو علیشا بھی اسے اوکے کرتی خود بھی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ کچھ دیر بعد دونوں واپس کھانے کی ٹیبل پر اکٹھی ہوئی۔ ناشتہ کرتے وقت علیشا بہت حیران تھی کہ آج اس کا برتھ ڈے ہے اور کسی کو کچھ یاد ہی نہیں، آج کا دن کیسے اتنا منحوس ہو سکتا ہے؟ پہلے وہ پاگل انسان اور اب کسی کو میرا برتھ ڈے یاد نہیں رہا، اور یہ ارمان جو بڑے ڈرامے کرتا ہے عشق محبت وہ بھی اب تک خاموش بیٹھا ہے، کوئی ایک میسج ہی نہیں کر رہا مجھے۔ اپنے سامنے موجود پلیٹ میں کھانا نکالے اسے کھائے بغیر وہ بس گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی، جب اچانک علیشا ناشتے سے فارغ ہوتی اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یونی نہیں جانا عرشی؟ چلو بھی، ہاں ہاں ٹھیک ہے چلو ابھی۔ علیشا کے پکارنے پر عرشی واپس ہوش میں آتی حمید صاحب کو بائے کہتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی، مگر جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر یونی جانے لگیں تو گاڑی کا ٹائر پنچر دیکھ علیشا کا خراب موڈ کچھ زیادہ ہی خراب ہو گیا۔ اب یہ کیا مصیبت ہے، دوسری گاڑی کہاں پر ہے؟ ظفر اپنے سیکورٹی گارڈ کو بلاتے عرشی اس سے گاڑی کے بارے میں دریافت کرنے لگی۔ بی بی جی وہ تو صبح حمید صاحب کے کام کے سلسلے میں ڈرائیور عثمان لے کر چلا گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ عرشی ظفر کے بتانے پر علیشا عرشی سے بولی، تم رکو، گراج میں بابا کی بائک کھڑی ہے، ہم اسی پر یونی چلیں گے، چلو جلدی سے بیٹھو۔ پری تیزی سے اپنے دماغ سے کام لیتی بھاگ کر گراج تک گئی اور وہاں کھڑی کافی خوبصورت بائک کی چابی وہیں موجود کیک سٹینڈ سے نکال کر اس پر بیٹھتی ہوئے سٹارٹ کر دی۔ عرشی پلیز گرا مت دینا مجھے، علیشا ڈرتی ڈرتی بائک پر بیٹھی علیشا سے بولی، جو بائک
کو ریس دیتی کافی مصروف دکھائی دے رہی تھی۔ پری کبھی گرایا بھی ہے تمہیں جو اب ایسے کچھ کروں گی؟ بس بیٹھو تم اور کمال دیکھو میرا، مسکرا کر پری سے کہتی وہ اس کے بیٹھتے ہی بائک چلانے لگی۔ نہ تو زیادہ تیز اور نہ ہی سلو بائک چلا رہی تھی وہ۔ راستے میں ایک بہت بڑا بورڈ تھا۔ اچانک سے پیچھے کی نظر اس پہ پڑی تو پھر عرشی کا اندر جوڑنے لگی۔ عرشی وہ دیکھو یار کیا ہوا پری؟ عریشہ نے اونچی آواز میں اس سے پوچھا۔ وہ بورڈ دیکھو یار پیچھے کے کہنے پر جب پیچھے نے بورڈ کی طرف دیکھا تو بالکل شاکڈ ہو گئی۔ وہاں اس نے وہی بائک کو روک دیا۔ یہ کیسے ہوا پری؟ کس نے کیا؟ بورڈ کو ستاشی نظروں سے دیکھتی وہ بے یقینی سے بولی کیونکہ بورڈ پر بہت بڑا عرشی کی تصویر لگی ہوئی تھی اور ساتھ لکھا ہوا تھا ہیپی برتھ ڈے مائی ڈال۔ یہ کس نے کیا یار اور کون کرے گا؟ صرف ارمان نہیں کیا ہوگا؟ میں کہیں خوشی سے پاگل ہی نہ ہو جاؤں۔ چلو جلدی یونی پہنچو۔ تبھی اس سے پوچھتی ڈرامے باز کہیں کا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ آپ اس کے بارے میں پلیز مجھے کمنٹ کریں اور مجھے اپنے ویوز کے بارے میں بتائیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس۔